السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 16. وہ 14 سال کا تھا، معصوم سی عمر جس میں خواب بھی بے قصور ہوتے ہیں اور نیتیں بھی. اس کے چہرے پہ پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں، بال بھیگے ہوئے، ہاتھ پاؤں تر. چہرے پہ وضو کے بعد کی وہ پاکیزگی تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے نور برس رہا ہو. وہ ابھی واش روم سے نکلا تھا مگر اس کی چال میں ٹھہراؤ تھا، نیت میں سکون. شہری تیار ہو جاؤ، ہمیں شادی میں جانا ہے. نازیہ کی آواز دروازے کے اس پار سے آئی. وہ ہاتھ میں جائے نماز اٹھا چکا تھا. بس ماما، نماز پڑھ کر تیار ہو جاتا ہوں. اس کی آواز میں محبت بھی تھی اور عبادت کی سنجیدگی بھی تھی. مگر اگلے ہی لمحے نازیہ غصے سے کمرے میں داخل ہوئی. قدموں کی آواز میں بے صبری تھی. نماز پڑھنے کا یہ وقت ہے، گھڑی دیکھی ہے تم نے؟ اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا. شہریار نے نظریں اٹھا کر وقت دیکھا. واقعی آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا. بس 5 منٹ کی تو نماز ہے، میں فوراً پڑھ لیتا ہوں. شہریار نے نرم لہجے میں کہا اور جائے نماز بچھانے ہی والا تھا. شہریار، آ کر پڑھ لینا، پہلے جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے بیٹا. نازی نے اس کے ہاتھ سے جائے نماز لے لی اور الماری کی طرف بڑھ گئی. مگر ماما، مغرب کی نماز ہے، قضا ہو جائے گی. اس کے لہجے میں التجا تھی، آنکھوں میں ایک بے جان سی تڑپ، دل میں اللہ کے سامنے جھکنے کی طلب. نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ابھی وقت کم ہے، جلدی کرو، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. وہ کپڑے نکالنے لگی، جلدی میں تھی، بے خبر کہ وہ جس عبادت کو مؤخر کر رہی ہے وہ وقت کی نہیں، دل کے حاضر ہونے کی ہوتی ہے. شہریار خاموش ہو گیا. اس نے نظریں نیچے کر لیں، دل بوجھل سا ہو گیا. جائے نماز واپس طے کر کے ایک طرف رکھ دی گئی اور پھر وہ ماں کے سامنے خاموشی سے کھڑا ہو گیا، جیسے ایک ہارا ہوا سپاہی جو لڑنا تو چاہتا تھا مگر اجازت نہیں ملی. اس دن اس کی نماز چھوٹ گئی. بس 5 منٹ کی تو تھی، مگر وہ 5 منٹ اس کی پوری زندگی کا ایک ندامت بھرا لمحہ بن گئے. اس وقت دوپہر کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی. جمعے کا دن تھا مگر یہ کمرہ جیسے اس دن کی رحمتوں سے کوسوں دور تھا. کمرہ بکھرا ہوا تھا، فرش پر موزے، بیڈ کے کنارے الجھا ہوا کمبل، ٹیبل پر پانی کی آدھی خالی بوتل اور بیڈ پر نیم الٹا پڑا وہ لڑکا شہریار. شہریار بے خبر نیند کی وادی میں گم، جیسے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس کے بال بکھرے ہوئے، قمیص کی آستین آدھی کوہنی پر اور چہرے پر گہری نیند کی ایک خود غرض سی پرسکون جھلک. اسی لمحے کانوں میں زوردار آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان ظہر. جمعے کا دن تھا. مسجد کی مائک سے نکلتی اذان جیسے ہر دل کو جھنجھوڑ رہی ہو، مگر شہریار، اس نے سوتے سوتے منہ بنایا اور تکیہ زور سے کانوں پر رکھ لیا، جیسے یہ آواز اس کے آرام میں مداخلت کر رہی ہو. ساری نیند خراب کر دی. اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آہستہ سے کروٹ لی اور پھر واپس نیند کی گہری اندھیری وادی میں ڈوب گیا. اذان جاری تھی، فضا میں اللہ کی پکار گونج رہی تھی، مگر کمرے میں سناٹا تھا. صرف پنکھے کی گھومتی آواز اور ایک غافل روح جو رب کی پکار کو سوتے سوتے ٹھکرا رہی تھی. اتنے میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی. اٹھو شہریار. نازیہ کی آواز دروازے کے اس پار سے بلند ہوئی، سخت تھکی ہوئی اور جھنجھلاہٹ سے بھری. شہریار نے ناگواری سے گہری سانس لی اور جو تکیہ ہاتھ میں دبا کر سویا تھا غصے سے فرش پر دے مارا. آنکھیں ملتے ہوئے جھنجھلا کر بولا، سونے دو یار. آواز میں نقاہت اور جھنجھلاہٹ تھی، مگر اگلے ہی پل دروازہ دھڑام سے کھلا. سامنے نازیہ کھڑی تھی، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں میں تھکن، لبوں پر شکوہ. وقت دیکھ رہے ہو، روز کا معمول بنا لیا ہے تم نے. دادا نے آج پھر میری عزت خاک میں ملا دی. سارا غصہ مجھ پر نکالا کہ تم سوتے رہتے ہو، آوارہ ہو، بے پرواہ ہو. شہریار بیزاری سے بستر سے اٹھا، بال بکھرے، آنکھیں نیم خوابیدہ، چہرے پر بے نیازی، آواز میں روایتی چڑچڑا پن. رک جایا کرو یار، اٹھ گیا ہوں نا اب. تبھی نازیہ کی نظر فرش پر پڑی.
एक छोटा सा प्लास्टिक बैग, कुछ टुकड़े और नशे की बाकियात। उनकी आंखों का रंग बदल गया। आवाज कपकपाई। शहरयार, तुमने तुमने क्या ये ड्रग्स ली हैं? शहरयार ने एक लम्हा उसे देखा, फिर बेनियाजी से शाने उचकाते हुए बोला, रोज लेता हूँ। बस इतना कह के वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा, मगर नाजिया का जब्त टूट चुका था। वो तेजी से आगे आई। गिरफ्त मजबूत थी, आवाज बुलंद। सिगरेट पर तुम्हारा बाप मुझे रोज ताने देता है, और अब ये भी। क्या चाहते हो तुम? कितनी और रुसवाई करवाओगे मेरी तुम? शहरयार ने पलटकर गुस्से से कहा, मामा यार, कोई कुछ नहीं कहता, और मैं कोई आज से नहीं, काफी वक्त से ले रहा हूँ ये सब। बकवास बंद करो, जैसे कोई नेक काम कर रहे हो। और मैं तो चुप हूं, तुम्हारे बाप को पता चला तो क्या करोगे? शहरयार ने तेवरी चढ़ाकर तेज लहजे में कहा, देख लूंगा। और दरवाजा बंद करके वॉशरूम में घुस गया। नाजिया दरवाजे को देखती रह गई। लब खामोश थे, मगर दिल चीख रहा था। एक माँ जो बस संभाल रही थी उस बेटे को, जो कब हाथ से निकल चुका था, शायद उसे खुद भी खबर ना थी। 2 दिन गुजर चुके थे। 2 दिन, जब से माहिर ने वो नौकरी का इंटरव्यू दिया था, और फिर उसके बाद जो सच आर्या के लबों से निकला, वो ऐसा तमाचा था जो सिर्फ चेहरे पर नहीं, रूह पर पड़ा था। उन 2 दिनों में जैसे वक्त रुक गया था। दिन रात की गर्दिश, आवाजें, जिंदगी की रौनक, सब बेमाना लगने लगी थी। माहिर को लगता था जैसे वो किसी ख्वाब में है, धुंधला, बेरंग और बेदर्द ख्वाब, जहां आंखें खुली थी मगर दिल सो चुका था। हर लम्हा वो अल्फाज, वो आखिरी मंजर, आर्या की वो धीमी मगर जहर आलूद बातें बार बार जहन में घूमती रहीं। उस दिन जब वो घर लौटी थी, तो आते ही चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई। न किसी से बात, न किसी को देखा, न ये खबर के घर में क्या हो रहा है, न ये होश कि बाहर दिन है या रात। वो सिर्फ सोच रही थी, ऐसी सोच जिसका कोई सिरा ना था, बस जख्म थे, खामोशियां थीं, और वो खुद जो अंदर ही अंदर टूट रही थी। और आज, 2 दिन बाद वो कमरे से निकली थी, बोझल कदम, खाली आंखें। तब उसे पता चला कि हशाम के माँ बाप उस दिन दावत पर नहीं आ सके थे। जहाँ ज़ेब और सुलेमान शाह ने वो दावत मौखर कर दी थी, इसलिए वो आ जा रहे हैं। और आज वो लोग आने वाले थे, मगर माहिर के दिल पर जैसे कुछ असर ही ना हुआ। न किसी दावत की परवाह, न किसी आने जाने वाले की। उसका दिल जैसे किसी गहरे बेरहम समंदर में डूबा जा रहा था, जहाँ आवाजें भी डूब जाती हैं और एहसास भी। दिल में बस एक ही सवाल था, आखिर आर्या ने जो कहा वो सब सच था? वो आहिस्ता आहिस्ता जीने उतरती हुई नीचे आई। नीचे आते ही सामने से नाजिया चची आती दिखाई दी। माहिर ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, गहरी सांस ली और उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए। चची? नाजिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर नागवारी से पलकें सुकेड़ी। क्या है? शहरयार कहाँ है? माहिर ने मुख्तसर और सीधा सवाल किया। वो 2 दिन से किसी से नहीं बोली थी, मगर आज उसे शहरयार से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अब और खामोशी मुमकिन ना थी। नाजिया के चेहरे पर फौरन सख्ती आ गई। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो उसका? उनका लहजा तल्ख था। निगाहों में वही पुरानी दुश्मनी और जलन चमक रही थी। माहिर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को जब्त में रखना चाह रही हो। मुझे उससे सिर्फ एक बात करनी है। लड़की सुन लो साफ साफ, मैं तुम्हें अपनी बहू हरगिज नहीं बनने दूंगी। मेरे बेटे से तुम्हारा कोई रिश्ता। माहिर ने उनकी बात दरमियान से काट दी। अब की बार उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था और आंखों में थकन। सिर्फ ये बताएं वो घर पे है या नहीं? नाजिया का चेहरा तपते अंगारे जैसा सुर्ख हो गया। पलकें फड़कीं, होंठ भीज गए। नहीं है, दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। माहिर ने हल्की सी थकी हुई कटी कटी सांस ली और बड़बड़ाते हुए जैसे खुद से कहा, 24 घंटे दोस्तों के साथ ही रहता है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो वहां से पलटी और नाजिया के पास से गुजर गई। नाजिया वहीं खड़ी रह गई, पीछे उसे जाते देखती रही। वो लॉन की घास पर बैठी हुई थी, कुछ फासले पर हवेली के मेन दरवाजे के बिल्कुल सामने। नजरें सीधी ऊपर उस खिड़की पर जमी थीं जो उसके कमरे के साथ वाली खिड़की थी। उर्वा का कमरा। न उससे कोई बात हुई, ना ही नजरें मिलीं, जैसे दोनों एक दूसरे के वजूद से इज्तनाब बरत रहे हों। चेहरे पर उदासी और सोचों का हुजूम था।
وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے نرمی سے گھاس کو مسل رہی تھی، جیسے الجھن دل سے نکلنے والی ہو۔ تبھی ایک کالی بڑی گاڑی حویلی کے آنگن میں آ کر رکی۔ ماہر نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست سے زاہد علی باہر نکلے۔ سفید شلوار قمیض، پروقار انداز، چہرے پر سنجیدگی اور خاندانی روب نمایاں۔ اگلا دروازہ کھلا اور نفیسہ زاہد باہر آئیں۔ ہلکی کریم رنگ کی ساڑی، گلے میں موتیوں کی مالا اور نگاہوں میں غرور۔ ماہر کی آنکھوں نے آہستہ سے منظر کو قبول کیا۔ اوہ، تو یہ لوگ آ گئے۔ مگر جیسے ہی اس کی نظریں فرنٹ سیٹ کی طرف گئیں، سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہ باہر نکلا۔ جینز اور نیوی بلو شرٹ، بال سلیقے سے سیٹ، ایک ہاتھ میں موبائل تھامے، سارا اعتماد چال میں سموئے ہوئے حشام باہر نکلا۔ ماہر ایک دم چونک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ یہاں اسے تو نہیں آنا تھا۔ زاہد علی اور نفیسہ زاہد تو اندر چلے گئے، مگر حشام کی نظریں اسی لمحے ماہر پر جا ٹھہریں۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا اور اب سیدھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماہر کے دل کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ خوش تھی کہ یہ حویلی نہیں آئے گا۔ ایک خاموش اطمینان تھا، لیکن اب وہ بھی آ گیا تھا۔ آپ آپ یہاں؟ ماہر نے ماتھے پر بل ڈال کر چونکنے کا تاثر دیا، مگر فوراً نظریں چرا کر نیچے گھاس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اس کی موجودگی غیر اہم ہو۔ ہاں، کیوں؟ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑا میں؟ وہ سامنے آ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے جیسے کسی شو سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ نہیں، میرا مطلب صرف آنٹی اور انکل کو آنا تھا۔ تو کیا مجھے ساتھ لا کے انہوں نے کوئی گناہ کر دیا؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں۔ ماہر نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا، لگ تو ایسے رہا ہے جیسے مجھے دیکھ کر آپ کی سانس ہی رک گئی ہو۔ شام نے مسکراہٹ دبائی اور قدم آہستہ آہستہ اس کے قریب لایا۔ نہیں تو، میں بس اچانک سے آپ کو دیکھ کے تھوڑا… ماہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر ساتھ ہی نگاہیں اس پر ڈال کر فوراً واپس موڑ لیں، جیسے وہ اس کی موجودگی کو برداشت تو کر رہی ہو مگر پسند نہیں۔ تھوڑا کیا؟ بہت زیادہ حیران ہو گئی، ہے نا؟ نہیں، آپ خود کو کچھ زیادہ ہی خاص نہ سمجھیں۔ ماہر نے ایک دم سے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ ارے واہ، آپ کے ہوش اڑ گئے مجھے دیکھ کر، اور میں خود کو خاص نہ سمجھوں؟ میرے راستے سے ہٹیں، ماہر نے خشک مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور آگے بڑھنے لگی۔ لیکن حشام ایک قدم آگے بڑھا، سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی ضد تھی جو شاید دل سے جنم لیتی ہے۔ ماہر کی نظریں اس کے چہرے پر گئیں، صف اٹل۔ دیکھیں، آپ میرا خیال اپنے دماغ سے نکال دیں۔ مجھ سے محبت کر کے آپ کو صرف پچھتانا پڑے گا اور کچھ نہیں۔ شام نے جیسے لمحہ بھر کو سانس روکا، پھر نرمی سے بولا، کیوں پچھتانا پڑے گا؟ آپ ایک بار میری ہو جائیں تو میں کیوں پچھتاؤں گا؟ آپ جانتے ہیں نا، ہمارے خاندان میں شادیاں خاندان سے باہر نہیں ہوتی، اور ویسے بھی میری شادی ہونے والی ہے۔ ہاشم نے ایک گہری سانس لی اور جیسے اس کا دل کسی انجانے طوفان میں ڈوب گیا ہو۔ اس کاشان سے؟ اف، اس سے تو آپ خود شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر مسئلہ کیا ہے؟ ماہر کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ ایک خاموشی نے چند لمحوں کو جکڑ لیا، پھر وہ دھیرے سے بولی، کاشان سے نہیں۔ شام کی آنکھوں میں ایک جھٹکا سا ابھرا، چہرہ کچھ لمحوں کے لیے خالی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ماہر کی پلکیں نیچے جھکی رہیں اور پھر جیسے بم گرا ہو، وہ بولی، شہریار سے۔ شام کی ہنسی جو ہونٹوں پر ٹھہری تھی یک دم مرجھا گئی۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میں شہریار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں، اور بہتر ہوگا کہ آپ مجھے بھول جائیں۔ ماہر کی آواز میں اب نرمی تھی، مگر وہ نرمی چھری کی طرح تھی، شام کی روح کو چیرتی ہوئی۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، چہرہ ویران سا ہو گیا۔ آپ آپ اسے پسند کرتی ہیں؟ اس نے مشکل سے پوچھا۔ ماہر نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر بس اتنا کہا، شاید۔ ماہر، دیکھیں، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آپ میں وہ سکون ہے جو کسی کی بھی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو لڑکی ہوگی وہ خوش نصیب کہلائے گی، مگر میں آپ کے نصیب میں نہیں ہوں حشام، اور جو نصیب میں نہ ہو اسے چاہنے کا حق بھی چھن جاتا ہے۔ حشام خاموش کھڑا تھا،
زبان جیسے کہیں گم ہو گئی تھی، آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی، بس ایک دھند سی چھا گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے نظریں موڑ لیں اور لب ہلائے، جیسے خود سے کہہ رہا ہو، تو بس اتنی سی بات تھی اور دل میں طوفان ایسا مچا دیا کہ ساری دنیا خالی لگنے لگی۔ وہ حویلی کے دروازے سے اندر آ چکی تھی۔ پیچھے حشام وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ صرف ماہر کے لیے اس حویلی میں آیا تھا، مگر اب دل کر رہا تھا کہ کاش کبھی آیا ہی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی محبت پانے سے زیادہ محبت کا کسی اور کا ہو جانا دل کو توڑ دیتا ہے۔ ماہر نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شام اور اس کے والدین کچھ دیر بعد جا چکے تھے۔ ماہر بیلکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی، خاموش، الجھی ہوئی۔ اس نے دیکھا ان کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ دل کسی گہرے زخم کی طرح حشام کی طرف مڑا، نرمی اور افسوس کے ساتھ۔ جب کوئی شخص تم سے بے پناہ محبت کرے اور تم اسے وہ محبت نہ دے سکو تو سب سے بڑی تکلیف تمہارے اندر ہی پیدا ہوتی ہے۔ حشام کبھی اس کا پسندیدہ نہیں رہا تھا، ایک عام سا لڑکا لگا تھا، لیکن ماہر کبھی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی نہیں تھی۔ آج وہ خود سے شرمندہ تھی کہ وہ اس کے حصے کی محبت لوٹا نہ سکی، لیکن دعا ضرور کرے گی کہ اللہ اسے وہ لڑکی دے جو اس کے دل کی دنیا بدل دے اور ماہر اس کے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ اسی لمحے وہ مڑ کر اندر آنے لگی تو نیچے نگاہ گئی۔ گیٹ سے سرخ رنگ کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ دل دھڑکا۔ شہریار۔ ایک لمحے کو سانس رک گیا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھے۔ وہ بیلکنی سے ہٹ کر کمرے میں آئی، دروازہ کھولا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے کی طرف دوڑی۔ شہریار ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ تیز قدموں کی آواز پر نظر اٹھی۔ ماہر اس کی طرف بھاگتی آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، حیرانی، دلچسپی، کچھ خوشی کے تاثرات کے ساتھ۔ ماہر آ کر سیدھی اس کے سامنے رک گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ ماہر نے ایک گہری سانس لی، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہریار کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ اوہ، ابھی سے اتنا انتظار ہونے لگا ہے میرا؟ ماہر نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں جی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ شہریار کی مسکراہٹ دھیرے سے ماند پڑی، چہرہ سنجیدہ ہوا۔ دیکھو، میں بہت پریشان ہوں اور بس تم سے کچھ پوچھنا ہے، ماہر نے بے چینی سے کہا۔ شہریار نے خود کو گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ تو پوچھو نا، ماہر نے تیزی سے کہا۔ اف، یہاں نہیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اندر آؤ، بہت گرمی ہے یہاں۔ وہ فوراً پلٹی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار اس کی رفتار سے قدم ملاتا خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، تکیے پر سر ٹکائے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، چھت کو گھورتی آنکھیں، خالی، بے جان۔ موبائل پیٹ پر رکھا تھا اور ہاتھ اس پر ساکت جمے ہوئے تھے۔ آنکھیں جیسے کہیں کھوئی ہوئی تھیں، دور، بہت دور، کسی ایسے جہاں میں جہاں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ عروہ کا دل جیسے سانسیں لینا بھولتا جا رہا تھا۔ دل میں آتی تو بہت آسانی سے ہے، مگر ملتی اتنی مشکل سے کیوں ہے؟ اس نے تو پوری زندگی میں صرف ایک شخص کو مانگا تھا، صرف ایک۔ پھر وہ ماہر کے لیے کیوں تھا؟ کیا ماہر اسے پسند کرنے لگی تھی؟ کیا وہ شہریار سے محبت کرنے لگی تھی؟ ایک آنسو عروہ کی آنکھ سے نکلا اور دھیرے سے تکیے میں جذب ہو گیا، جیسے دل میں دبی ایک صدا خاموشی سے کہیں دفن ہو گئی ہو۔ وہ 2 دن سے اسی طرح تھی، کچھ کھا نہیں رہی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی، بس لیٹی رہتی، ہینڈ فری لگا کر اداس گانے سنتی رہتی جو دل کو اور زیادہ چیر دیتے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ جانتی تھی ماہر کے نصیب سے وہ شہریار کو نہیں لے سکتی، اور ماہر، کیا وہ خوش تھی؟ ہاں، اب شاید وہ خوش تھی۔ ماہر شہریار کے ساتھ خوش تھی تو پھر عروہ کیوں نہ اپنی محبت قربان کر دے؟ کیوں نہ اپنے دوست کی خوشی کے لیے اپنی تمنائیں دفن کر دے؟ ایک اور آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔ کیوں نہ میں ماہر کو… اس سے آگے وہ بول نہیں سکی۔ دل بھر آیا اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی،
کانوں سے ہینڈ فری نکال دیے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیوں نہ میں اپنی دوست کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دوں۔ وہ ماہر کے چہرے پر 4 مہینے بعد پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ عروہ کے دل کو چیر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہی وہ مسکراہٹ تھی جس کی اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی، وہ دعا جو اس نے 4 ماہ سے ہر رات مانگی تھی۔ یا اللہ، میری دوست کو واپس وہی ماہر بنا دے جو مہروش کے جانے کے بعد کھو گئی تھی۔ اور جب وہ ماہر واپس آ گئی تھی تو عروہ اب اپنی محبت کو قربان کر دے گی، کیونکہ اس کے لیے ماہر کی خوشی سب سے اہم تھی۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ یہ رونا اپنی شکست کا نہیں تھا، یہ رونا ایک سچی دوست کی فتح کا تھا جس نے اپنی چاہت اپنی دوست کی محبت پر قربان کر دی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ زرلش کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ماہر کی آواز نرم تھی مگر لہجہ سختی سے خالی نہ تھا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ماہر کی نظریں شہریار کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی چھپے ہوئے سچ کو کھود نکالنے آئی ہو۔ شہریار نے چونک کر اسے دیکھا، پلکیں جھپکیں اور جیسے سوال کا مطلب سمجھنے میں لمحہ بھر کا توقف لیا۔ کیا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ میں پوچھ رہی ہوں، زرلش پہلے سے تو ایسی نہیں تھی نا؟ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ 1 سال کی تھی، پھر اس نے بولنا کیوں بند کر دیا؟ شہریار کی آنکھوں میں اب الجھن کے ساتھ حیرت تھی۔ اور تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ شہریار، مجھے جواب چاہیے، بہتر ہوگا تم مجھے سچ بتاؤ۔ ماہر اب صوفے کی پشت سے ٹیک لگا چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ پوری سنجیدگی سے سامنے بیٹھے شخص کو گھور رہی تھی، اور شہریار، وہ بھی اب ٹیک لگا چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی تھی۔ زرلش کا ذکر برسوں سے بند تھا۔ ماہر نے آج تک کبھی ایسی سنجیدگی سے نہ سوال کیا تھا نہ توجہ دی تھی، مگر آج کچھ تھا جو بدل چکا تھا۔ شہریار نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ سینے پر رکھا ہو جو اب ہٹائے بغیر چارہ نہ ہو۔ زرلش کو بچپن میں ایک ایسا ایکسپیریمنٹل سیڈیٹو انجیکشن دیا گیا تھا جس کا نام سیلنزول تھا، جو کسی علاج کے لیے نہیں بلکہ جان بوجھ کر اس کی آواز چھیننے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ انجیکشن اس کے نازک سے دماغ کے اس حصے پر اثر انداز ہوا جسے بروکز ایریا کہا جاتا ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جو انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ماہر کا دل جیسے رک گیا۔ لیکن وہ انجیکشن دیا کس نے تھا؟ اس کی آواز دبی ہوئی تھی مگر لہجے میں شدت تھی۔ شہریار نے گہرا سانس لیا، چہرہ تھوڑا سا جھکا۔ ماہر، شہریار پلیز۔ ماہر کی آواز میں صبر کا دامن چھوٹنے لگا تھا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر چہرہ اب بھی مضبوطی سے بند تھا۔ کیوں جاننا چاہتی ہو یہ سب؟ کیونکہ یہ ضروری ہے، ماہر نے ایک پل بھی سوچے بغیر کہا۔ الفاظ جیسے ابل کر اس کے دل سے نکلے تھے۔ شہریار خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں صرف دیوار گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ ہم کوئی اور بات کریں؟ وہ جیسے بات کو موڑنے کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ ماہر سیدھی ہو کر بیٹھی، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ شہریار، میں تم سے جو بات اس وقت کرنا چاہتی ہوں بہتر ہوگا وہی کرو، بات کو گھماؤ پھراؤ مت۔ شہریار نے ہاتھ مان لی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان اب صرف سچ کا ایک فاصلہ بچا تھا۔ مجھے بتاؤ شہریار، اسے وہ انجیکشن کس نے دیا تھا اور کیوں دیا تھا؟ شہریار نے گردن تھوڑی سی جھکائی اور سانس روکتے ہوئے کہا، اگر میں نام لے لوں تو کیا تم یقین کر لو گی؟ ماہر کا جواب لمحے میں آیا۔ میں جانتی ہوں شہریار، میں نام جانتی ہوں، صرف یقین نہیں آ رہا، اسی لیے تم سے پوچھ رہی ہوں۔ تم اگر جانتے ہو تو بس ایک بار مجھے اس شخص کا نام بتا دو، صرف نام۔ کمرے میں ایک لمحے کو سانسیں رک گئیں۔ اب فیصلہ شہریار کے ہونٹوں پر تھا اور ماہر کی آنکھوں میں سچ سننے کا خوف بھی تھا اور برداشت کرنے کا حوصلہ بھی۔ شہریار نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا، کمرے میں قدم رکھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھوں نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا، لیکن پھر ایک پل کو وقت جیسے رک گیا۔ زرلش جو ہمیشہ اپنے چھوٹے بیڈ پر بیٹھی مسکراتی رہتی تھی، آج وہ بیڈ پر چپ چاپ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کوئی شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص مکمل طور پر خاموش تھا۔
جھک کر زرلش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ شہریار نے غور سے دیکھا، کوئی نوکیلی چیز، جیسے کوئی انجیکشن۔ اندھیرے میں وہ صاف نظر نہیں آیا تو شہریار اس کے ہاتھ میں موجود انجیکشن نہ دیکھ سکا، لیکن باہر سے آتی ہلکی روشنی نے اچانک اس شخص کے چہرے کو روشن کر دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ 11 سالہ شہریار دروازے کے قریب کھڑا تھا، چہرے پر وہی معصوم شریر سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں تجسس کی چمک۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا۔ نظریں زرلش پر تھیں۔ مہروش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلکیں جھپکیں، پھر ہاتھ پیچھے لے جا کر انجیکشن اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ نہیں، بس بیبی سے ملنے آئی تھی، وہ آہستگی سے بولی، جیسے اپنی ہی آواز سے ڈر رہی ہو۔ اچھا، تم اس کے ساتھ کھیلو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انجیکشن دوپٹے میں چھپا لیا۔ چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی مگر لب مسکراتے رہے۔ مہروش نے قدم پیچھے ہٹائے، دروازے کی طرف بڑھی۔ شہریار اب زرلش کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا، چھوٹے ہاتھوں سے اس کی نرم انگلیاں تھامے بے خبری میں مسکرا رہا تھا۔ مہروش نے دروازے سے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک لمحے کو اندر جھانکا۔ وہ منظر جہاں ایک معصوم بچی سو رہی تھی اور ایک معصوم بچہ اس کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا، ایسا منظر جو کسی اور کے لیے بے ضرر ہوتا، جو مہروش کے لیے ایک پوری عمر کا پچھتاوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، دل کے کسی کونے سے چیخ نکلی مگر ہونٹ خاموش رہے۔ پھر اس نے وہ انجیکشن نکالا، لمحے بھر کو مٹھی میں سختی سے تھاما۔ آنکھوں سے آنسو نہ نکلے مگر اندر سے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ یہ وہ غلطی تھی جس کے بعد اسے 10 سال تک سکون نہیں آیا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ کیوں کر رہی تھی، کیا یہ کر کیسے سکتی ہے۔ وہ سانس روک کر دیوار سے ٹیک لگا گئی، پیشانی پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ وہ تو اچھی لڑکی تھی نا، پھر اس نے اپنے قلب کو سیاہ کیوں ہونے دیا؟ اس نے اپنی ہی معصومیت کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیوں کیا؟ سامنے کے کمرے سے زرلش کی نرم سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ شہریار کی ہنسی بھی کبھی کبھار سنائی دیتی، اور مہروش، وہ خود سے نظریں چرا کر ان لمحوں میں جل رہی تھی جو لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ کافی دیر سے وہ یوں ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، چہرہ اوپر دیوار کی طرف اٹھا ہوا، دونوں ہاتھ گود میں سمائے ایک دوسرے میں بند، اور نگاہیں کہیں بہت دور الجھی ہوئی۔ شہریار بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، خاموش، بس خاموشی میں اس کی کیفیت کو محسوس کرتا ہوا۔ کئی لمحے بیت گئے، پھر شہریار نے نرمی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ماہر؟ آریہ نے۔ وہ اب بھی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، آواز ہلکی تھی مگر ٹوٹتی ہوئی نہیں۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ اور تمہیں کیسے پتا چلا تھا؟ ماہر نے پلکیں جھپکائے بغیر پوچھا۔ شہریار کچھ لمحے رکا، ماہر کی طرف دیکھا جو اب بھی دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے زرلش نے خود بتایا تھا، منہ سے نہیں مگر اشاروں سے۔ ماہر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر حیرانی اور بے یقینی۔ کیسے؟ شہریار نے آہستگی سے کہنا شروع کیا۔ جب مہروش نے پہلی بار اسے انجیکشن لگایا تب وہ صرف 1 یا 2 سال کی تھی، سمجھنے کی عمر نہیں تھی، مگر مہروش یہ سب ایک بار نہیں بلکہ 4 5 سال تک کرتی رہی، ہر بار وہی انجیکشن، ہر بار وہی زہر۔ وہ ایک لمحے کو رکا، آنکھیں بند کی، پھر آہستگی سے کہا، صرف بولنے کی صلاحیت ہی نہیں چھینی گئی، اس کی یادداشت، اس کا ذہن، ہر جذبہ، ہر احساس، سب کچھ کمزور کر دیا گیا۔ وہ اب کسی سے زیادہ ہنستی نہیں، کسی سے زیادہ بولتی نہیں، بس چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے۔ ماہر نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، دل جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ شہریار نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے کہا، وہ پوری حویلی میں صرف مجھ سے جڑی تھی، بس مجھ سے۔ ایک دن اس نے بہت ہمت سے اشاروں میں مجھے بتانے کی کوشش کی کہ وہ مہروش سے ڈرتی ہے، ہر بار اس کے پیچھے چھپ جاتی تھی، میرا ہاتھ تھام لیتی تھی اور آنکھوں سے سوال کرتی کہ کیا تم سمجھو گے؟ وہ ماہر کی طرف مڑا، اور جب میں سمجھ گیا تب اس نے کبھی دوبارہ کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کا بھائی اب سب سمجھتا ہے۔ ماہر کی آواز دھیمی ہوئی جیسے دل میں کہیں بہت گہرائی سے نکلی ہو۔ اس نے یہ سب کیوں کیا؟
وہ تو ایسی نہیں تھی، وہ تو مجھے सब अच्छे बुरे का मतलब समझाती थी। फिर क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ से नफ़रत करती थी। माहिर की नज़रें उस पर जम गईं। नाज़िया चची से? हाँ, वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। शायद एक बार उन्होंने उसे थप्पड़ भी मारा था और वो उसे पता नहीं क्या-क्या कहती थीं। उसकी माँ को भी बहुत कुछ कहती थीं। मैं पूरी कहानी नहीं जानता, लेकिन जो भी था, उसकी नफ़रत बहुत गहरी थी। माहिर ने दिल पर हाथ रख लिया और जैसे कोई खोया हुआ राज उसके अंदर जागा। यानी ये वही गलती थी जिसका वो हमेशा मुझसे इकरार करना चाहती थी, और चची से नफ़रत की वजह से वो कहती थी कि शहरयार से दोस्ती ना रखो। इसीलिए वो शहरयार को बुरा कहती थी। माहिर की आंखों से नमी बह निकली। और मैं तो बच्ची थी ना, ना समझ। बस उसकी हर बात मान ली, हर वो बात जो वो खुद भी दिल से शायद नहीं मानती थी। वो आहिस्ता से बोल रही थी, टूटे लफ्ज़ों में, जैसे हर बात, हर लम्हा उसके दिल को चीर रहा हो। सिर्फ नाज़िया चची से नफ़रत की वजह से उसने उनके बच्चों से भी नफ़रत कर ली। शहरयार ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। माहिर, जो हो चुका है उसे अब बदल नहीं सकते, मगर जो होने वाला है उसे हम अपने हाथ से सँवार सकते हैं। माहिर ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे, मगर पहली बार एक रोशनी भी थी। शहरयार हल्के से मुस्कुराया। जिस दिन तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ी थी ना, उस दिन मैं बहुत रोया था, और मामा ने मुझे कहा था कि कुछ रिश्ते अगर छिन भी जाएं तो रब किसी न किसी सूरत में वापस ज़रूर कर देता है। माहिर के होंठ कांपे। वो रो नहीं रही थी, मगर अंदर से हिल रही थी। शहरयार ने उसकी आंखों में देखकर नरमी से कहा, फिक्र मत करो माहिर, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे हर दर्द, हर लम्हे में। हमसे हमारी दोस्ती छीनी गई थी, मगर देखो, अल्लाह हमें दोस्ती से भी मजबूत रिश्ता देने जा रहा है। माहिर ने पहली बार उसकी बातों में एक संजीदगी देखी, ऐसा कुछ जो शायद टूटा हुआ था मगर सच्चा था। वो खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। दिल में कोई पुराना बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। जो बचपन में हुआ, हमारी दोस्ती टूटी, जो कुछ भी हुआ, वो सब सब महरोश की गलती थी कि उसने हमें एक दूसरे से दूर किया। लेकिन शायद शायद वो भी मुकम्मल कसूरवार नहीं थी। मेरी माँ, उसने महरोश को हमेशा ताने दिए। पता नहीं क्या-क्या कहा, यहाँ तक कि हमारे आस-पास आने से भी रोकती थी। कहती थी तुम मनहूस हो, बदकिस्मत हो। बस जो हो चुका है वो माज़ी का हिस्सा है। अब देखो, अब तो हम साथ हैं ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा माहिर। जैसे बचपन में वो बच्चा तुम्हें रोकने की कोशिश करता था ना, वो अब एक मर्द बनकर तुम्हारे साथ चलने का वादा करता है। हमेशा के लिए। माहिर ने पलकें बंद की और पहली बार वो अपने दर्द के साथ अकेली नहीं थी। हशाम आहिस्ता कदमों से लाउंज में दाखिल हुआ, जैसे थकन सिर्फ जिस्म की ही नहीं, दिल की भी हो। वो बोझल कदमों से चलता सोफे पर आ बैठा। उसका सरापा जैसे टूटा हुआ था। कंधे झुके हुए, नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी और उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई। चेहरे का जर्द पड़ा रंग बता रहा था कि वो कुछ देर पहले ही कोई बड़ी बात सहकर आया है। सामने सोफे पर नफीसा, जाहिद और जाहिद अली बैठे थे। दोनों माँ बाप परेशान नजरों से अपने बेटे को तक रहे थे। नफीसा के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी और फिक्र का रंग था, जबकि जाहिद अली की आंखों में खामोश सवाल था, जैसे वो हशाम की जबान से कुछ सुनना चाहते हों, पर उसकी खामोशी उन्हें बेबस किए जा रही थी। जाहिद अली ने नजरें हटाए बगैर पास खड़े नौकर को आवाज दी, 3 कप चाय ले आना। फिर एक पल रुक कर हशाम की तरफ देखते हुए नरमी से पूछा, बेटा, तुम लोगे चाय? मगर हशाम बदस्तूर खामोश रहा। न उसने सर हिलाया, न ही कोई इशारा दिया, जैसे उसके अंदर का शोर बाहर निकलने से इनकार कर रहा हो। जाहिद अली ने उसकी खामोशी को नज़रअंदाज करते हुए नौकर को 3 कप चाय का कह दिया। चंद लम्हे वो सब इसी खामोश माहौल में बैठे रहे। नफीसा, जाहिद और जाहिद अली आपस में कुछ हल्की फुल्की बातें करने लगे, शायद माहौल को नॉर्मल बनाने की कोशिश करने के लिए। मगर उनके अल्फाज बेजान थे और हशाम का दिल उनमें कहीं भी मौजूद नहीं था। अचानक जाहिद अली की ज़बान से निकला, जहाँ ज़ेब बता रहा था कि उसने शहरयार और माहिर का रिश्ता तय कर दिया है। रमज़ानों के बीच में ही निकाह भी तय हो जाएगा। उनकी आवाज़ में एक वाज़ेह अफ़सोस छुपा था। वो जानते थे कि उनका बेटा ये बात हवेली में सुनकर आया है।
وہ اس کے چہرے پر پھیلتی چپ کو پڑھ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی نمی، اس کے ہونٹوں کی سختی سب کچھ کہہ چکا تھا۔ شام کے دل میں جیسے یہ الفاظ نشتر بن کر اترے۔ اس نے نہیں سر اٹھایا، مگر اس کے بند لبوں کے بیچ کی لرزش صاف نظر آئی، دل جیسے چپ چاپ رو رہا ہو۔ کافی دیر تک کمرے میں سناٹا چھایا رہا، پھر اچانک حشام کی آواز اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ابھری، مدھم تھکی ہوئی اور دل سے نکلی ہوئی۔ مجھے اس سے محبت تھی، بہت زیادہ، اتنی کہ شاید میں خود سے بھی نہ کر پایا۔ اتنی محبت میں نے کبھی اس سے کچھ مانگا نہیں، بس اس کی ایک جھلک، ایک مسکراہٹ، ایک لمحہ، بس، اور وہ بھی نہ ملا۔ میں روز مرتا رہا، ہر دن، ہر رات، اور وہ جیسے میرے وجود سے بے خبر تھی۔ یہ سن کر نفیسہ زاہد اور زاہد علی چونک اٹھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے یہ اعتراف ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ زاہد علی آہستہ سے اٹھے، ان کے چہرے پر باپ ہونے کی سچائی اور دکھ بھری بے بسی نمایاں تھی۔ وہ حشام کے قریب آئے، اس کے پاس صوفے پر بیٹھے اور ہولے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، زندگی میں کچھ رشتے، کچھ چاہتیں صرف دل میں رہنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سب کچھ پا لینا زندگی نہیں ہوتا، اور جو کھو جائے وہ بھی ختم نہیں ہو جاتا۔ حشام کی پلکوں سے دو آنسو گرے جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اب باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خواب، خاموش اذیت اور ایک معصوم محبت کا جنازہ لیے۔ زاہد علی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، غم کرنا تمہارا حق ہے، مگر خود کو توڑنا مت۔ دل کا درد جتنا خاموش ہو اتنا گہرا ہوتا ہے، لیکن وقت سب کچھ دھیرے دھیرے سنوار دیتا ہے۔ نفیسہ زاہد بھی خاموشی سے بیٹے کی نم آنکھیں دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ بیٹا، اگر کسی کا نصیب تمہارے ساتھ نہ جڑ سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم قابل محبت نہیں تھے۔ شاید رب کو تمہارے لیے کوئی اور کہانی لکھنی ہے۔ وہ کچھ دیر اپنے باپ کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر آرام سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج پہلی سحری تھی اور کل پہلا روزہ۔ حویلی کے سب افراد رمضان کے سامان کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے سیب کھا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے موبائل تھامے تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ماہر سے اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں تھی، اور عروہ جو ویسے ہی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، اس کی خاموشی کی وجہ وہ خوب جانتا تھا۔ شہریار اپنے موبائل پر اسکردو کی تصویریں کھولے بیٹھا تھا۔ تصویریں اب انسٹاگرام پر ڈالنے کے لیے منتخب کر رہا تھا۔ ساری بیکار آئی ہیں۔ بے دلی سے بڑبڑایا اور ایک اور سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا۔ حالانکہ تصویریں خوبصورت تھیں، لیکن شہریار سلیمان کو اپنی تصویریں کم ہی پسند آتی تھیں۔ ہر تصویر کے پیچھے یہ حشام منڈلا رہا ہوتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے ایک ایک کر کے تصویریں بدل رہا تھا۔ ایسے ہی بلا لیا تھا اسے۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ حشام کو صرف ماہر کو چڑھانے کے لیے لایا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس ماہر کو وہ اپنے جھوٹے پیار میں پھنسانے جا رہا تھا، وہ سچ میں اس کے دل میں گھر بنا لے گی۔ اور حشام کا بار بار اسے دیکھنا، یہ سب تو شہریار کے دل میں آگ لگا دیتا تھا۔ شہریار! پیچھے سے آواز آئی تو اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ وہ ابھی ابھی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ مرون رنگ کی سادہ شلوار قمیض پہنے، بال سیدھے کر کے کھلے چھوڑے، کچھ مصروف سی، اپنے بیگ میں کچھ رکھ رہی تھی۔ نظریں بیگ میں ہی تھیں۔ وہ مرون لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اور شہریار کے چہرے پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ گھر میں ڈرائیور نہیں ہے تو مجھے آفس چھوڑ دو گے؟ اس نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا۔ آفس؟ وہی جس کا تم انٹرویو دینے گئی تھیں؟ ہاں۔ کتنی دور ہے؟ ماہر نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ کیوں؟ جان چھڑوانی ہے مجھ سے؟ شہریار ہلکا سا ہنسا۔ نہیں نہیں، بس اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جتنا رستہ لمبا ہوگا اتنا وقت تمہارے ساتھ گزار سکوں گا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی اور ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ۔ ماہر نے دل میں ایک دھڑکن سی محسوس کی۔ اچھا خیر، لے چلو گے؟ مجھے جلدی جانا ہے، ویسے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ یعنی تم جاب کے لیے منتخب ہو گئی ہو؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا، اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آگے بڑھ چکی تھی اور شہریار اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہیں میری جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی، ماہر بولی جیسے خود سے بھی خوش ہو۔ شہریار نے مسکراہٹ سے کہا، مجھے بھی تمہارے جیسی ہی لڑکی چاہیے۔ ماہر نے ایک چپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، زیادہ فلرٹ نہ کرو مجھ سے۔ اب وہ دونوں حویلی کے باہر آ چکے تھے جہاں شہریار کی گاڑی کھڑی تھی۔ ارے فلرٹ کہاں کر رہا ہوں، تم ویسی لڑکی نہیں ہو جس سے فلرٹ کیا جائے، تم سے تو دل کی باتیں کی جاتی ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ماہر مسکرائی نہیں، بس خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی آ کر ساتھ بیٹھ گیا۔ ویسے دادا کچھ کہیں گے تو نہیں کہ ہم ساتھ جا رہے ہیں؟ ماہر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، اب کیا کہیں گے، رشتہ طے ہو چکا ہے ہمارا۔ ہاں مگر نکاح تو نہیں ہوا نا، دادا ڈانٹیں گے ضرور۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، نہیں کہیں گے، کچھ کہا بھی تو سنبھال لوں گا میں، اب تم پریشان مت ہو۔ وہ اب گاڑی حویلی کے باہر نکال چکا تھا۔